دوستوں، آج میں اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے یا خالقو کا ایسا خاص وظیفہ اور ایسا مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ روزانہ صرف 9 بار یا خالقو پڑھنے سے کون سی طاقت ملتی ہے، دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ پاک اسے دولت بے شمار عطا کر دے، جس کے الفاظوں کی اہمیت ہو، جو اللہ پاک کی بارگاہ سے کچھ بھی مانگے اس کو مل جائے، جب وہ محفل میں بیٹھے تو اس کی ہی بات سنی جائے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا خالقو روزانہ صرف 9 بار اور جو طریقہ بتاؤں گا اس طرح سے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے مقدر کا ستارہ چمک جاتا ہے۔ اللہ والوں، ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس زندگی میں نہ کبھی آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ کبھی آپ کو دکھ درد تکلیف آئیں گی۔ اللہ والوں، آج کا یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ صرف 9 بار یا خالقو پڑھنا ہے، لیکن ایک خاص طریقے سے پڑھنا ہے، جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ والوں، یہ اتنا خاص عمل ہے کہ اگر رات کو کر کے سو جائیں گے تو صبح ہر طرف دولت بکھری پڑی ہوگی۔ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ حیران کر دیتا ہے، یہ فقیر سے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والوں، نماز فجر کا وقت بھی بہت ہی خاص ہوتا ہے، بڑا بابرکت اور قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جو شخص بھی اس وظیفے کو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد پڑھ لیتا ہے، اس کے بھی مقدر سنور جاتے ہیں۔ لیکن اس وظیفے کی ایک ترتیب ہے، ایک خاص طریقہ کار ہے۔ جو بندہ بھی اس طریقے سے اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے صرف ایک بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کر مانگ لیتا ہے اور اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کر لیتا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز کر لیتا ہے۔ ایک ایسی زندگی جس زندگی میں نہ دکھ ہو، نہ درد ہو، نہ تکلیف کا اس کو سامنا کرنا پڑے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ ایک کامیاب زندگی جینا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ خوشحال رہنا چاہتے ہیں، تو پھر اس وظیفے کو یا خالقو کو صرف 9 بار روزانہ پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ کامیابی کی طرف لے کر جائے گا۔ اگر آپ کے اوپر کروڑوں کا قرض ہے اور قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، تو پھر آپ لوگ یا خالقو کو پڑھیں اور اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، انشاءاللہ کروڑوں کا قرض بھی چٹکیوں میں ادا ہو جائے گا۔ اگر نہ اترا تو اسباب بننا لازمی شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں تو آپ لوگ روزگار کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا رکا ہوا کام بہت جلد ہو جائے گا۔ رکے ہوئے کاروبار کو چلانے کے لیے یا خالقو اللہ پاک کی ایسی پاکیزہ صفت ہے کہ جب بندہ یا خالقو سے اللہ رب العزت کو پکارتا ہے تو وہ خالق ہماری بات پہ لازمی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، یوں تو بہت بڑی بات ہے کہ ہم نبی پاک کے امتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اگر ہم لوگ اس وظیفے کو اس خاص وقت میں پڑھ لیں گے تو ہمارے مقدروں کی معراج ہو جائے گی۔ اللہ والوں، یا خالقو پڑھنے والا کبھی بھی اللہ پاک کی بارگاہ سے مایوس ہو کر نہیں اٹھتا، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اللہ پاک کو منا لیتا ہے۔ اور ساتھ ہی قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ جسے سورۃ الکوثر کہا جاتے ہیں، وہی بھی آپ نے اس کے ساتھ ہی اس کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ سورۃ الکوثر کی کیا طاقت ہے، کیا کمالات ہیں، کیا فیوز ہیں، کیا برکات ہیں، کیونکہ سورۃ الکوثر پڑھنے والا اللہ پاک سے غیب کے خزانے بھی مانگے تو اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے۔ سورۃ الکوثر کو خزانے والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر دولت تو بے شمار ہے
اور ہمیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری طاقتیں ملتی ہیں۔ جس طرح اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کثرتیں عطا کری، ہم نے آپ کو کوثر عطا کری۔ اللہ والوں، کوثر ایک حوض کا نام ہے جو جنت الفردوس میں اور جنت المعلا میں، تمام جنتوں میں وہ نہر جو ہے وہ گھوم رہی ہے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس کی مٹی جو ہے اس کی خوشبو کستوری کی طرح ہے۔ اللہ والوں، اس حوض سے جو ایک بار پانی پی لے گا وہ 50,000 سال تک اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جس طرح حدیث میں آیا کہ محشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو اللہ والوں، اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اور سورۃ الکوثر تو ویسے بھی ہر کسی کو یاد ہوتی ہے، اور ساتھ میں اللہ رب العزت کا ایک اور صفاتی نام یا قہارو، یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا قہارو صفت جو ہے یہ اللہ پاک کی جلالی ہے، اللہ پاک کا غصہ ہے، اس کے اندر قہر ہے، لیکن اس کے اندر اللہ پاک کی رحمت بھی آپ کو ملتی ہے، کیونکہ یہ صفت قہر جو ہے وہ کافروں کے لیے ہے، اور یہ صفت رحمت جو ہے وہ ہم مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو اللہ والوں، ہمیں ان تین خاص وظیفے کو آج کے دن ایک خاص ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس میں لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے؟ آپ چاہیں تو فجر کی نماز کے بعد بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو ظہر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی دن آپ لوگ اس خاص عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں اور آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پہ آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، ہر بندے کا معاملہ الگ ہے۔ جس کی جو پریشانی ہے، کوئی ذاتی مکان چاہتا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے تو اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھ لے۔ اگر کوئی تنگ دست ہے تو تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لے، کوئی قرض دار ہے تو قرض سے مکمل خلاصی کے لیے پڑھ لے، اگر کوئی اللہ پاک کی بارگاہ میں بلند مقام چاہتا ہے تو وہ اس نیت سے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، اس کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں، اب یوں محسوس کریں کہ جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا قہارو کو آپ پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگ چاہیں تو ماچس کی تیلی پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کا دشمن ہے، وہ بہت زیادہ آپ کو پریشان کر رہا ہے،
تو آپ لوگ 7 ماچس کی تیلیاں لیں گے اور آپ لوگ ان ماچس کی تیلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے طریقہ کار تھوڑے منفرد ہیں۔ اللہ والوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ طریقہ کار کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے فیکٹریوں میں یا پھر آفسوں میں ایسے چمچے پائے جاتے ہیں جو بلا وجہ کی خوشامدوں کے چکر میں ہمارے لیے بڑی بڑی پریشانیاں کھڑی کر دیتے ہیں۔ بس آپ نے ان کو تصور میں لے کر آنا ہے، ان کو اپنے تصور میں لے آئیں۔ اگر تصویر ہے تو سب سے بہترین ہے، تصویر نہیں تو تصور میں لے آئیں، اس کے نام کو یاد کریں اور بس آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو ان دونوں صفتوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ ایک ماچس کی تیلی لیں، جو مسالے والی سائیڈ ہے اس کو اوپر رکھیے گا، نیچے کی طرف سے پکڑیے گا اور آپ نے اس کو اپنے منہ کے قریب لے کر آنا ہے اور آپ نے اتنی ہی آواز سے کہنا ہے کہ گویا آپ کے منہ سے نکلنے والی ہوا یا جو سانسیں ہوں گی صرف وہ اس جو ماچس کا مسالہ ہے اس پر چھو جائیں۔ آپ نے یوں پڑھنا ہے یا قہارو یا جبارو، ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ یا قہارو یا جبارو ہر تیلی پر آپ لوگ 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ ٹوٹل 7 تیلیاں آپ لوگوں نے لے لینی ہیں اور ہر تیلی پر آپ لوگ 11 بار پڑھیں گے اور یہ بولتے ہوئے اس تیلی کو جلائیں گے کہ میرے مالک میرے دشمن کو نیست و نابود کر دے، اس کو ہدایت پہ لیا، اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں تو میرے مولا میرے رستے سے ہٹا دے۔ یہ بولتے ہوئے آپ لوگ 7 ماچس کو جلا دیں گے۔ ایک آسان طریقے سے میں آپ کو الفاظ بتا دیتا ہوں، میرے مولا اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں تو کم سے کم اس کو میرے رستے سے ہٹا دے، یہ بولتے ہوئے ماچس جلا دیجئے گا۔ 7 ماچسوں پر اس طریقے سے وظیفہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ دوسرے نمبر پہ، اچھا اس کے علاوہ اگر کوئی وظیفہ آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ لوگوں کا کوئی دشمن نہیں ہے لیکن آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر سے جو نظر بد ہے، جو پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، وہ سب ہٹ جائیں، تو آپ نے ماچس کی تیلیوں پر نہیں پڑھنا، آپ پانی کے گلاس پر پڑھ لیں یا پھر ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں اور یہ آپ لوگ اپنی جو مقصد ہوگا اس کو ذہن میں رکھیں اور یا قہارو کو 77 ٹائمز 77 مطلب 77 مرتبہ 7 اور 7 77 مرتبہ آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل سورۃ الکوثر کا عمل ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے نایاب سورت ہے۔ دولت کے اعتبار سے اس سورت کی کوئی اور مثل نہیں ملتی۔ اللہ والوں اگر تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، اول تو آپ سب کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں عموماً میرے پاس جو آتی ہے وہ دولت کے حوالے سے ہی آتی ہیں، تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اگر دولت نہیں چاہیے تو آپ لوگ اس وظیفے کو اسکپ کر سکتے ہیں، ورنہ اگر دولت چاہیے، کاروبار رک گیا ہے، چلانا چاہتے ہیں تو آپ نے وہی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، 2 بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے جو ہے وہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، لیکن آپ نے اگر ملاحظہ کرا ہو تو میں نے شروع میں صرف ایک بار بسم اللہ پڑھی، اس کے بعد بسم اللہ کے بغیر میں نے سورۃ الکوثر پڑھی ہے۔ اب آپ نے اس سورت کو 129 مرتبہ 129 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں اگر آپ لوگ کوئی کالا دھاگا آپ کے پاس موجود ہے تو آپ لوگ اس کے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں، اور اس کالے دھاگے کو پہننا نہیں ہے آپ لوگوں نے، نہ گلے میں ڈالنا ہے، اپنے پرس میں رکھ لیجئے گا برکت کے لیے۔ اس کاغذ کو، ایک سفید کاغذ کے اندر آپ لوگوں نے اس کالے دھاگے کو جس پہ دم کرا ہے اس کے اوپر آپ لپیٹ کے اپنے پرس میں رکھ لیجئے گا۔
یا گلے میں رکھ لیجئے گا، یا جو خواتین کے پرس ہوتے ہیں اس میں رکھ لیں، یا پھر جو آپ کا گلہ ہے وہاں رکھ لیں، جہاں بس آپ پیسے رکھتے ہیں تجوری وغیرہ، وہاں پر آپ لوگ اس دھاگے کو وائٹ کاغذ میں لپیٹ کے رکھ لیں۔ اب اللہ والوں 129 مرتبہ پڑھا جائے گا، اگر کالا دھاگا نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کالا دھاگا ہوگا تو زیادہ بہتر ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے، یا خالقو، اے ہمیں خلق کرنے والے، یا خالقو ہمارے بنائی والے، ہمیں بنانے والے۔ آپ نے اس طرح سے اللہ پاک کو پکارنا ہے۔ دیکھیں وظیفہ کرتے وقت ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ نے اپنے مقصد کی لازمی نیت کرنی ہے۔ جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر ہی آپ لوگ وظیفہ پڑھیں گے۔ یا خالقو ایک بار ہو گیا، یا خالقو 2 بار ہو گیا، یا خالقو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا خالقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا خالقو کو صرف اور صرف 9 بار 9 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے شروع میں پڑھا۔ 7 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ چاہو تو 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اس سے کچھ زیادہ 21 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس وظیفے کو روزانہ کریں، 1 ہفتے تک تو روزانہ کریں، اور کوئی دن میں ناغہ نہیں آنے دیں۔ اللہ والوں اتنا کامیاب عمل ہے۔ اچھا اگر آپ لوگ کالے دھاگے پہ کریں گے تو اس دھاگے کے اوپر بار بار آپ نے عمل کرنا ہے اور اس کو اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اللہ والوں حلال ذرائع اللہ پاک عطا فرمائے گا، دشمن کی تو چیخیں نکل جاتی ہیں، یہ ایسا وظیفہ ہے، اور آپ کی غریبی کی بھی انشاءاللہ چیخیں نکل جائیں گی۔ ایک بات شاید میں یہ بتانا بھول گیا کہ ماچس والا جو وظیفہ بتایا، آپ لوگ اس کے اوپر اپنی غریبی سے اگر آپ پریشان ہیں کہ بڑی ناکامیابیاں ہوتی ہیں، تو آپ اس کو ذہن میں رکھ کر بھی آپ لوگ اس ماچس کو جلا سکتے ہیں۔ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے مطابق ہی کریے گا، انشاءاللہ یہ وظیفہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ بہت خاص عمل ہے، آپ کے لیے بے شمار کی آسانیاں انشاءاللہ پیش ہو جائیں گی اللہ پاک کی طرف سے۔ اللہ پاک ایسا فضل فرمائیں گے، ایسا کرم فرمائیں گے کہ دوبارہ انشاءاللہ آپ لوگ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔